بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فرشتہ تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی شخص کو بہت بڑا صدمہ پہنچا اور وہ ایک مدت تک اس کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاق اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی شخص کو پریشان حال میں دیکھ کر اس سے سبق جانا۔ تو جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے اس کو زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتھانوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ لپٹ رہی تھی۔ اسرائیلی نے لا الہ الا اللہ عیسیٰ هو اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا، اپنی قبر میں واپس ہو جا۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بول کے یا ہو اللہ، یہ میری بیوی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا۔ ایسے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبن ہو گیا۔ عرص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر یہ وزاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لو۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں آپ کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادیاں اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اس کا دل قابو میں نہ رہا، اس نے زندانوں سے نیچے رکھا اور فرتے محبت و غالباً عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے لیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان تھا اور اس کے ملنے کی تدابیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر وہ اس گھوڑے کے قدم کو دیکھ کر چلنے لگا۔ شہزادے کے پاس قدم جیسے جیسے چلتا گیا وہ ایک محل میں جا پہنچا جب اس کی بیوی شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے، جس کو میرے سردار
حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، اتفاقاً اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یا اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ عورت نے کہا، یا اللہ، باخدا وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے، اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرتا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ کر، اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور امیدانوں کی طرف نکل گیا، جہاں اللہ تعالیٰ کے عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا۔ نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا چینل اسلامک ہسٹری، اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔